نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ترجمہ اذکار نماز۔ اعوذ پناہ چاہتا ہوں میں، یعنی اعوذ کے معنی ہوتا ہے پناہ چاہتا ہوں میں، باللہ اللہ کی مدد سے، باللہ کے معنی اللہ کی مدد سے، من الشیطان شیطان سے۔ نماز کی سنتیں پہلے بتایا گیا تھا، ہاتھ باندھتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ کل بتایا گیا تھا چھگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ چھگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر اس طریقے سے، دیکھیے حلقہ بن گیا، اور ایسے پکڑ لینا، اور یہ تین انگلی یہاں پہ، اور انگلیوں کو کلائی کی پشت پر رکھنا۔ پشت معنی ہوتا ہے پیٹھ، پشت معنی یہ کلائی ہے، کلائی کی یہ پیٹھ ہے، اس پہ رکھنا۔ یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسے باندھیں گی، ہاتھ ایسے یہاں پہ رہے گا اور سینے پر باندھیں گی، ایسے نہیں کرنا ہے، یہ یہاں رہے گا ایسے سینے پہ، اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ اور چھگلی سے جو گٹا بنانے والا ہے وہ بھی، وہ حلقہ بنانے والا وہ بھی مردوں ہی کے لیے، عورتوں کو حلقہ نہیں بنانا ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور جن پر سخت وعید آئی ہے، اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے۔ کوئی بھی گناہ اگر ہم چھوٹا سمجھ کر کریں گے تو سمجھیے بہت سخت ہے، اور کسی بھی نیکی کو اگر ہم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو وہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک بار سفر کر رہے تھے کشتی سے، تو ایک دوسری کشتی ان کے کشتی کے قریب پہنچی، تو اس کشتی میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی ان کے قریب تھی، تو انہوں نے سنا ان کے الحمدللہ کہنے کی آواز، ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آواز سنی الحمدللہ کہنے کی، ابھی امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان کا جواب دینے والے تھے کہ یرحمک اللہ، کشتی آگے بڑھ گئی۔ اب امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی والے سے کہا کہ ہمیں کنارے کر کر اتاریے، اور پھر امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کشتی بھاڑے پر لی۔ اس وقت ایک درہم اس وقت بہت تھا، ایک درہم پر کشتی لی، اور کشتی والے سے کہا کہ اس کشتی کے پاس لے چلو۔ پھر جب وہاں امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اس کشتی کے پاس، پھر امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یرحمک اللہ۔ پھر ان صاحب نے کہا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا وقت لگا ایک چھوٹی سی دعا کے لیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کشتی لی، وقت لگا، پیسہ لگا۔ تو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا عمل ہے، ہو سکتا ہے جو جسے چھینک آئی تھی، جس نے الحمدللہ کہا تھا، ہو سکتا ہے وہ شخص اللہ کا ولی ہو، اگر اس کی دعا مجھے مل جائے گی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرا کام بنا دے۔ تو آگے لکھا ہوا کتابوں میں کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی والوں نے رات میں سنا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ امام داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید لی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا عمل ہے، سبحان اللہ کہنا، کہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کیا؟ نہیں، چھوٹا نہیں ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہے، سبحان اللہ کہ کتنے فائدے ہیں، 20 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار کہنے سے۔ تو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے سبھی لوگوں نے سنا اس آواز کو کہ امام داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید لی۔ کتنا سستا سودا! تو اس لیے کسی بھی نیک کام کے کرنے کو، کسی بھی نیک کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے کہ چلو چھوٹا سا گناہ کر لیتے ہیں، نہیں، ثواب کے کام کو چھوڑے نا، اور گناہ کے کام کو چھوٹا سمجھ کے کرے نا۔ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور جن پر سخت وعید آئی ہے، اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔
بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، یہ پہلے بتایا گیا تھا۔ کل بتایا گیا تھا چغلی کھانا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ آج کا سبق ہے زندگی نہیں، تہمت لگانا، یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا۔ کسی کے اندر کوئی جس کے اوپر ہم تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے، اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا کہ یہ اس کے اندر ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، پہلے بتایا گیا تھا دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے طاعت سے محروم رہ جاتا ہے، نیک کام کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، آدمی توفیق طاعت اور نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کا سبق ہے زندگی گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے۔ زندگی گھٹتی ہے، گناہ کے نقصانات بتا رہا ہوں، زندگی گھٹتی ہے اور برکت نکل جاتی ہے۔ گنہگار انسان کو دنیا میں زندگی گزارنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس کی زندگی گھٹتی ہے، گناہوں میں وہ دبا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ اپنی زندگی کو آزادانہ، یعنی کہ جیسے یعنی نیک کام کرنے والے کو جس طرح سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو مزیدار بنا دیتا ہے، اس طریقے سے گنہگار انسان کی زندگی جو ہے ایک دم پھنسی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے مجرم ہیں۔ حالانکہ اگر وہ ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، تو سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو سارے لوگوں کو گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے اللہ میری توبہ، اتنا کافی ہے، یا اللہ میری توبہ، اس سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دیجیے، معافی ہو گئی۔ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن صالح سے شرور و آفات کو دور کر دیتا ہے۔ کل بتایا گیا تھا مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ آج کا سبق ہے نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔